बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की जबर और जुल्म की दास्तान मद्दम होती पड़ रही है। 8 फरवरी को चोरी के मैंडेट से आने वाली हुकूमत ने वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आला सतही इजलास में कहा गया इस हुकूमत का गंद उठाना अब मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान में जबर जुल्म व फसाद और दुनिया भर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान पर जो तनकीद की जा रही है, इससे अब हुक्मरानों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। और मुस्लिम लीग नून के लीडर कहते हैं जितने मजालिम हमने बानी पीटीआई इमरान खान और उसकी जमात को हाथमे के लिए किए हैं, अगर हुकूमत खत्म हो गई तो हमसे जवाब नहीं दिया जाएगा और इस मुल्क से फरार होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गो के सरकारी लगड़ बगड़, जिन्हें सहाफी भी कहा जाता है, वो ऐसी झूठी खबरें प्रोपोगंडे फैला रहे हैं जिनके जिम्मेदार हल्के उनकी तरदीद कर रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत के मजालिम में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इनकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। इनमें खौफ दौड़ रहा है। खुद मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में मुशावरत में बताया गया कि लगता है कि अब हमें वो अदारों की हमायत नहीं रहेगी जो 2.5 साल से इमरान खान को कुचलने के लिए की। ये भी कहा जा रहा है कि अवाम पर मजालम करने के बाद तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत, अवाम का जोशो जज्बा, अवाम के मुकाबले की लगन और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया भर पाकिस्तानी हुकूमत पर तनकीद अब हुकूमत अदारों के लिए बोझ बन चुकी है। और इस बोझ को खत्म करने की गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बोझ को जितनी देर उठाएंगे पाकिस्तान की इकॉनमी उतना ही नीचे आएगी। मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है और दुश्मन ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर शाम तक और बांग्लादेश तक अवामी ताकत ने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट दिए और पाकिस्तान में भी उल्टने वाले हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमती सियासी जमात हुकूमत पर बोझ बन चुकी है और इससे निजात हासिल करने के लिए मशावरत शुरू कर दी गई है। हुकूमती रहनुमाओं की मशावरत में इस बात पर गौर किया गया कि हम तो इमरान खान को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बार बार 5 दफा डयाला जेल में इमरान खान से राब्तों पर हुकूमत को लगता है कि उनकी बारी खत्म हो चुकी है। गुज़श्ता रोज अल कादर यूनिवर्सिटी, जहां बेबस लोगों ने पढ़ना था, उसकी पेशी के लिए इमरान खान पुरएतमाद नजर आए, पुरजोश नजर आए। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी वहां अडयाला जेल में पहुंच चुकी है, उनकी बहनें अलीमा खान भी पहुंच चुकी है। और अलीमा खान ने इस पर सख्ती का बरहमी का इजहार किया है कि इमरान खान ने कहा 26 नवंबर को जिन्हें गोलियां मार कर शहीद किया गया था, इमरान खान की वाहिद हदायत थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, वजीर आज़म और दीगर वज़रा के खिलाफ। ताहाल मुकदमे के इंदराज के लिए अभी तक अदालत में पेशी दरख्वास्त न देने पर आज भी इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों ने जद्दोजहद की, जिन जिन पुलिस अफसरों ने जुल्म किया, नहित्ते लोगों के घरों पे छापे मारे, उन्होंने 3-4 पुलिस अफसरों का नाम भी लिया जिनका नाम मैं अभी नहीं लेता, जिन्होंने अवाम की चादर चारदारी का तकद्दुस पामाल किया, गोलियां चलाई, घरों में तोड़ फोड़ की, बेगुनाह लोगों को 2-2, 4-4 महीने लापता रखा, पुलिस ने टार्चर सेल में रखा, मारा। उनके एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा के खून और पसीने का हिसाब लेंगे। अडयाला जेल में बाशगाफ इमरान खान ने कह दिया कि हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन जालिमों को कानून का सामना करना पड़ेगा। एक 10 साला बच्चे ने अलीमा खान से एक सवाल किया कि गोली क्यों चली। उस पर अलीमा खान ने जो जवाब दिया, दिल खराश बात है, दिल खराश बात है, जिस पे दिल दुखी होता है कि पाकिस्तान के बुजुर्ग पूछ रहे हैं गोली क्यों चली, 2.5 साल से जुल्म क्यों है, नाइंसाफी क्यों है। इस पर नाज़रीन मैं एक आपको मोहतरमा की बात सुनाता हूं, अलीमा खान की। इससे पहले मैं अलीमा खान की बात सुनाने से पहले नाज़रीन एक और बात है
کہ آج حکومت کو بڑی پسپائی ہوئی، حکومت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن جو اعلیٰ کار ہے مسلم لیگ کا، سلمان سکندر راجہ، جسے عمران خان عدم اعتماد 1000 دفعہ کر چکے ہیں، انہوں نے ایک سنی اتحاد یعنی کہ پی ٹی آئی کی ایک سیٹ کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے فیصلہ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا 21 نومبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اس کیس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، جن کے خوف اور ڈر کے مارے، جن کے باصول ہونے پہ، جن کے قانون پر چلنے کے مارے، انہوں نے یہ افریدی کو، مناسب نیم اختر کو اگنور کر کے بنایا کہ سربراہی کر 3 رکنی بینچ تھا۔ بینچ میں جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھی۔ تو لہذا اب ایک سیٹ پھر سنی اتحاد کو یعنی کہ عادل بازئی کی پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی۔ دوران سماعت عادل بازئی کے وکیل تیمور اسلم کا مخصوص رشتوں پر متعلق فیصلے کا حوالہ ہوا کہ آپ واقعی مخصوص رشتوں کے فیصلے پر انصار کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا زومینی لہجوں میں۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ ترمیم بھی آ چکی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی، کیا مخصوص رشتوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا؟ منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ڈوب مرے وہ حکومت، شرم کا مقام ہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کا فل بینچ ہو، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو کہ طریقہ انصاف کو دیا جائے اور ابھی تک نہیں دیا گیا۔ آئین سے کھلواڑ، عدالتوں کی حکم عدولی اور ظلم و ستم کی داستان اس حکومت کا قرہ امتیاز ہے، اور اب ان کے احتساب کا وقت آتا جا رہا ہے۔ ان کی کشتی میں بیر دریا بھور میں سوراخ ہو چکا ہے۔ ناظرین، منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی تک تو فیصلہ ہوا نہیں، بہرحال چلے آگے بڑھے۔ کیا آپ اس کیس میں مخصوص رشتوں کے فیصلے پر انصار کر سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک، کیا عادل بازئی مخصوص رشتوں والی 81 ممبران کی فہرست کا حصہ تھے؟ عدالت میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ڈکریشن نہیں دے سکتا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ امیدوار کا تعلق کسی جماعت سے ہے، یہ تعین کرنا سول کوڈ کا کام ہے۔ یہ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کہاں؟ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری طرف صحافیوں کو ہراساں کرنے کی شہید اشرف شریف سے لے کے آج تک ایک طویل داستان ہے۔ اس میں اب سینکڑوں نہیں درجنوں صحافیوں کے نام آ چکے ہیں۔ آج اشرف شریف کا بھی کیس تھا جسے آئینی عدالت میں لگانے کا کسی بھی طریقے سے کوئی جواز نہیں تھا۔ 16 مقدمات لاہور میں درج ہوئے۔ میری روزانہ ان دنوں شہید ارشد شریف سے بات ہوتی تھی، بلا ناغہ شہید ارشد شریف سے۔ وہ اس نے بتایا کہ مجھے کس سے خطرہ ہے، اس کی برسی کی خبر نہیں چلنے دی گئی۔ پہلے ارشد شریف کو اوفر کرایا گیا، پھر ارشد شریف پر 16 مقدمات درج کیے گئے، پھر پاکستان چھوڑنے پر زمین تنگ کی گئی، دبئی گیا۔ دبئی جا کے لوگوں نے کہا 48 گھنٹے چھوڑ دو نہیں تو آپ کا ڈیبورٹ کر دیں گے۔ وہ کینیا گیا، کینیا مروا دیا۔ تو آئینی عدالت کیا، یہ تو کرمنل کیس ہے۔ جنہوں نے 16 مقدمات درج کیے ہیں وہی کروایا۔ وہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، انہیں سامنے تفتیش کرو۔ 72 گھنٹے کے اندر اندر قاتل بھی سامنے آ جائیں گے، سازش کرنے والے بھی آ جائیں گے، اور جنہوں نے مقدمہ درج وہ بھی کرائے۔ شہید اشرف شریف کا خون ہم پر قرض ہے، قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے کہ اصل ذمہ داروں کو پکڑا جائے۔ اس وقت درجنوں صحافی آفر کرا چکے ہیں، اور گن پوائنٹ پر ایسے صحافیوں کو ٹی وی پہ بھیجا جا رہا ہے جو ٹاؤٹ بھی کہنا انہیں صحافیوں کی انسلٹ ہے۔ وہ اہم اداروں سے متعلق ایسی خبریں دیتے ہیں جو اہم ادارے کے ذمہ دار لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ فیک نیوز کے موجد ہے۔ لیکن گرفتار یا کارروائی انتقامی اسی کے خلاف کی جائے گی جو حکومت پر تنقید کرے، جو پوچھے گولی کیوں چلائی ہے، اس پہ مقدمات بھی ہوں گے، ان صحافیوں پر درج بھی ہوں گے، لیکن پھوکوں سے یہ چراغ نہ بجھائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو رسوا کرنے کے خلاف خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ
آئینی بینچ جسے کہتے ہیں، جو کہ حکومتی بینچ کہا جا سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر لفظ ہے، سماعت کی۔ 3 سال ہو گئے اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وکیل سپریم کورٹ ایسوسی ایشن، مقدمہ ابھی بھی چلانا چاہیے۔ وکیل صلاح الدین، اب جاری جھوٹے مقدمے بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہراسمنٹ اور جھوٹے مقدمات صحافیوں پر بنانے کا سلسلہ جاری ہے، صحافی متی اللہ نے کہا۔ جو کیسز پہلے تھے وہ چھوڑ دیں، اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ کا سامنا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوہیل صاحب، آپ مجھے بھی بلائیں۔ جتنا صحافی آج کل ڈکٹیشن دی جاتی ہے، ایک ایک بلیٹن پہ کہا جاتا ہے۔ شہید ارشد شریف کی ایک چیز سے میری روزانہ گفتگو ہوتی تھی، جب وہ شہید ہونے سے ایک دن پہلے بھی 42 منٹ بات ہوئی۔ صحافیوں کی زندگی عذاب کر دی گئی ہے۔ جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے یا نوکری سے جاتا ہے، یا اسے قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، یا اغوا کر لیا جاتا ہے، یا اس کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے، سچ بولنا جرم بنا دیا گیا ہے، آئینہ دکھانا جرم بنا دیا گیا ہے۔ حکومتی ٹاؤٹ لگڑ بگڑ، ہما علی شاہ جو پی ایف یو کے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ان کو لگڑ بگڑ دیا ہے۔ صرف انہیں جھوٹ اور فیک نیوز پھیلانے کی عادت ہے۔ کاش سپریم کورٹ سچ کہنے کی اجازت دلا دے۔ جھوٹ گن پوائنٹ پہ دلوایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے انکوائری کے نوٹس بھیجتی ہے، پھر صحافیوں کو اتھارٹی اٹھاتی ہے۔ وکیل صحافیوں کے، اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس محمد علی مدن صاحب، صرف حکومت پر تنقید کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ فیک نیوز اٹھانے والوں نے کہا گولی نہیں چلائی، اسی کو کس نے پکڑا؟ انہوں نے کہا قتل کوئی نہیں ہوا، ان کو پکڑا۔ انہوں نے کہا جنازے نہیں ہوئے، ان کو پکڑا۔ عمران خان پر 188 جھوٹے مقدمات درج کر دیے کہ کسی کو پکڑا۔ نہتے لوگوں پر عمران خان کے گولیاں چلائی گئی، شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدمات درج کیے، کسی کو نہیں پکڑا گیا۔ لیکن جو حکومت کے ظلم کی آئینہ دکھاتا ہے، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو جاتی ہے۔ صحافیوں کا جینا مشکل کر دیا گیا، جو غیر جانبدار صحافی ہیں۔ جانبدار صحافیوں کو تو فیڈ کیا جاتا ہے۔ خیر، اب عدالت میں ہے تو ہمیں عدالت سے بہتری ہے۔ عدالت میں کہا گیا ہمارے کورٹ رپورٹر قمر میکر اور ان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ صدر پریس ایسوسی ایشن نے کہا اس معاملے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھ کیا لیتے ہیں؟ یہ ظلم کی داستان تو عام ہے۔ صحافیوں کا بھی پولیس ہراساں کرتی ہے، کبھی ایف آئی اے کرتی ہے، کبھی ان کے بچوں کو تنگ کرتی ہے، کبھی ان کی بہنوں کو تنگ کرتی ہے۔ خدا کے لیے ظلم کو روکے، ورنہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے جنریشن ملک سے جاری ہے۔ عدالت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو معاملے پر آئی جی اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے آئندہ سماعت کے لیے آگاہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں گزارش کروں تو القادر ٹرسٹ میں بشرا بی بی کو جب ملنے گئے تو عمران خان نے کہا ہے کہ کرائیں۔ اب حکومتی صفوں میں نواز شریف سخت پریشان ہے۔ انہوں نے یہ بھی لفظ کہا ہے کہ جناب ہمیں جتنا مرضی اب لگتا ہے کہ بعض لوگ عمران خان سے رابطے میں ہیں اور ہماری حکومت کا خاتمہ ممکن ہے، کیونکہ 20 سیٹوں والے زیادہ دیر اقتدار نہیں چلا سکتے۔ ان کا اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی۔ مریم نواز ادھر گئی ہیں چین، 7 سمندر پار گئے، سمندر گھڑیوں کے بازار گئے۔ ادھر لاشیں گراتے ہو، ادھر پولیس گردی کراتے ہو، ادھر کسان احتجاج کر رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ سیر کے لیے جاتے ہیں سرجری، وہ تو اللہ آپ کو صحت دے۔ ناظرین، میں نے وی لاگ کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک 10 سالہ بچے نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان سے جو سوال کیا، انہوں نے جو جواب دیا، وہ دل خراش ہے۔ وہ میرے اور آپ کے زخموں پر مرہم ہے۔ سنیے علیمہ خان صاحبہ نے سوال پر جواب کیا دیا۔ علیمہ خان سے ہم پوچھتے ہیں 26 نومبر کو ٹی چونک میں جو شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، ان سے پوچھتے ہیں وہاں پہ جو سے لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں علیمہ خان ہم سے کیا کہیں گی؟ بیٹا، آج آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک 10 سال کے ہمارے بچوں کو اس قسم کی باتیں کرنی پڑی۔ یہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے بچے پوچھیں کہ لوگ شہید ہوئے اور آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے۔ مجھے بہت آج دکھ ہو رہا ہے
कि बच्चों को ये सवाल पूछना पड़ा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा, इंशाल्लाह ये जो शहादतें हुई हैं, ये लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने हक के लिए निकले थे, ये आपके लिए निकले थे, हम लोग आपके लिए निकले थे, ताकि आप लोग कभी इस किस्म के जुल्म के नीचे ना रहो जिसके नीचे इस वक्त हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आइंदा कभी जिंदगी में ये सवाल ना पूछना पड़े कि शहादतों की बातें आप करो या जख्मियों की बातें आप करो, कि 10 साल के बच्चे ये पूछें कि ये क्यों हुआ। हम भी आज पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई गई, और आप भी आज पूछ रहे हो कि गोली क्यों चलाई गई। बेटा, ये गोली नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद इसलिए जारी रखनी है कि आइंदा कभी ऐसी गोली ना चले, ताकि हमारे बच्चे कभी शहीद ना हो, हमारे बच्चे कभी जख्मी ना हो, और सिर्फ इसलिए कि उनका गुनाह ये था कि वो कह रहे थे कि हमें जुल्म नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, और इसके लिए लोगों को मरना नहीं चाहिए अपने मुल्क में। ख्वाब है वो ये कि हम आज़ाद पाकिस्तान में हो। नाज़रीन, सुन लिया कि वो लोग कहते थे हमें जमहूरियत चाहिए, हमें गुलामी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें जुल्म नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। इस सब के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। कोई जहाँ सहाफ़ी है, सरकारी अफसर है, सियासतदान है, ताजर है, किसान है, क्योंकि ये वतन हमारा है, हम सबका। अदारे भी हमारे हैं। अदारों के अगर कुछ लोग नाइंसाफ़ी और जुल्म करते हैं तो जुल्म खात्मा, मैं कह रहा हूँ, खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हुकूमत की सफ़ों में सख्त परेशानी है। 9 मई का कहते हैं, मैं भी कहता हूँ सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तेकाम पार्टी में गया या परवेज़ हटक में, उसके जुर्म ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जिसे इंतशारी पार्टी मरियम नवाज तहरीक इंसाफ को कहती है 9 मई को पूरे पाकिस्तान से लोग गए, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा, किसी ने एक गाड़ी को शीशा नहीं तोड़ा, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, खुद गोलियां खा ली, जिस्म छन्नी खा लिया, खून से लथपथ हो गए। इन सस्ते बस्ते इंसान कब्र में लहद में उतर गए। उनके लवाहकीनों को लाशें नहीं दी जाती, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। याद रखें कि पुरअमन एहतजाज ही आपको आज़ादी दिलाएगा इन जालिमों से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।